آج ہم پینٹر چاچا کے ساتھ گھومنے جانے والے ہیں۔ بہت مزہ آئے گا۔ ہم پہاڑی پہ جا رہے ہیں۔ پینٹر چاچا، پینٹر چاچا، میں آ رہا ہوں۔ بس آ گیا، دیکھو پہنچنے ہی والا ہوں۔ جلدی کرو، چلیں گے، جلدی کرو۔ دیکھو میں آ گیا، جلد کرو، دیر ہو جائے گی۔ پیارے ہدہد، میں کام کر رہا ہوں، تھوڑا انتظار کرو، ختم ہو جائے تو چلیں گے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا آج پہاڑی کو چلیں گے۔ بالکل صحیح، میں نے کہا تھا، لیکن ضروری کام آ گیا ہے۔ میں نے کسی کو وعدہ کیا ہے کہ پینٹ کر کے دوں گا۔ مطلب جانا کینسل؟ ضرور چلیں گے، انتظار کرو۔ کتنا انتظار کروں؟ پیارے ہدہد، اپنا خیال رکھو۔ پینٹر چاچا، ختم نہیں ہوا؟ دوپہر ہونے والی ہے، کب چلیں گے؟ پیارے ہدہد، اگر سچ پوچھو۔ ہاں ہاں، نہیں جائیں گے؟ لگتا ہے آج نہیں جا پائیں گے۔ انشاءاللہ پھر کبھی چلیں گے۔ کیوں 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 پینٹر چاچا، کیا آپ نے مجھے وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیوں؟ ہاں، میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آج پینٹ پورا نہ کروں، وقت گزر جائے گا، آدمی ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہاڑ پر نہ جائیں تو کل بھی جا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں نہیں نہیں، ہدہد، ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹھو، دیکھو کیا خوبصورت آرٹ کر رہا ہوں۔ یہاں پر پہاڑ ہے، درخت ہیں، درخت پر تمہارے جیسا ایک خوبصورت ہدہد بھی آرٹ کروں گا۔ السلام علیکم جناب۔ جی بس تیار ہونے والی ہے آپ کی آرٹ۔ نہیں ہوگا بول دیں، نہیں ہوگا بول دیں، نہیں ہوگا بول دیں۔ جی آپ کو نہیں کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو فون کروں گا میں جب ختم ہو جائے۔ خدا حافظ۔ ہدہد، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تم چاہ رہے تھے میں جھوٹ بولوں؟ پہاڑ پہ جانے کا من کر رہا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، گناہ ہوگا۔ جھوٹ بعد میں پتہ چل جاتا ہے تو ہم کو شرم کرنا پڑے گا، شرمندگی ہوگی۔ معلوم ہے پینٹر چاچا، مجھے اور زیادہ جھوٹ کے بارے میں سیکھنا ہے، کوئی قصہ کہو گے؟ اے شیطان، قصہ سننے کے لیے یہ سب بہانہ تراش رہے تھے۔ چلو پہاڑ کی جگہ پر جھوٹ کے بارے میں ایک اچھا سا قصہ سناتا ہوں۔ یہیں بیٹھو، میں جا کر پینٹ کا سامان لاؤں۔
ہزاروں سال پہلے کنعان شہر میں ایک پیغمبر تھے جن کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ ان کو اللہ نے 11 بیٹے دیے تھے۔ آخری بیٹے کا نام یوسف تھا۔ یوسف بچپن سے اچھے اور سچے تھے، ہمیشہ سب سے سچ ہی بولتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اگر دوسرے بھائی کچھ غلطی کرتے تھے تو یعقوب یوسف سے پوچھتے تھے۔ سب یوسف کو سچ بولنے کی وجہ سے یوسف کو صدیق کہتے تھے، یعنی بہت زیادہ اور ہمیشہ سچ بولنے والا۔ یوسف کے بھائی یوسف سے نفرت کرنے لگے، لیکن یعقوب یوسف کو بہت چاہتے تھے۔ بھائیوں نے میٹنگ کی کہ بابا یوسف کو بہت چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے، یوسف کو مار دیں گے۔ انہوں نے یعقوب پیغمبر سے کہا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ جنگل میں وہ کھیلے گا۔ یعقوب نے کہا کہ وہ ابھی چھوٹا ہے، میں نہیں بھیجوں گا۔ لیکن جب بھائیوں نے ضد کی تو کہا کہ میں بھیجوں گا، لیکن وعدہ کرو کہ یوسف کا اچھا خیال رکھو گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم خیال رکھیں گے۔ وہ لوگ یوسف کو لے کر چلتے رہے یہاں تک کہ بہت دور پہنچ گئے جہاں ایک سوکھا کنواں تھا۔ سب نے مل کر یوسف کا شرٹ نکال کر یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، پھر شرٹ پھاڑ کر وہاں ایک جانور کا خون تھا وہ شرٹ پر لگا دیا۔ کنویں سے یوسف چیخ رہے تھے، کسی بھائی نے یوسف کی آواز پر توجہ نہیں کی۔ جب سارے بھائی شام کو واپس گھر لوٹے، رو رہے تھے اور جھوٹ کہا کہ یوسف کو جانور نے کھا لیا ہے۔ یعقوب نے کہا سچ کہو، تو انہوں نے یوسف کا شرٹ جس پر خون لگایا تھا وہ یعقوب کو بتایا۔ یعقوب شرٹ دیکھ کر رونے لگے۔ یوسف کچھ دن تک کنویں میں اکیلے تھے، چیختے تھے مدد کرو مدد کرو، مجھے کوئی بچاؤ۔ وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے یوسف کو کنویں سے باہر نکالا، پھر مارکیٹ میں لے جا کر مصر کے بادشاہ کو بیچ دیا۔ یوسف بادشاہ کے پاس بھی سچ بولتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، اس لیے بادشاہ یوسف سے خوش ہو کر بہت محبت کرنے لگا۔ جب یوسف بڑے ہو گئے تو بادشاہ نے اپنا وزیر بنا دیا۔ یعقوب کے شہر میں بلا آ گئی تھی، وہاں چاول، آٹا، سبزی، فروٹ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یعقوب یوسف کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھ خراب ہو گئی، آنکھوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ یعقوب نے بچوں سے کہا گیہوں لینے کے لیے مصر جاؤ۔ یوسف نے بھائیوں کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یوسف نے ان کو گیہوں دیا۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو
کہا کہ میں یعقوب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہی یوسف ہیں۔ یوسف سے معافی مانگنے لگے۔ 40 سال کے بعد یوسف اور یعقوب سے ملاقات ہوئی۔ یعقوب اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھ اچھی ہو گئی۔ یوسف کے بھائی بابا کے سامنے شرمندہ ہو گئے، ان کے جھوٹ کا پتہ چل گیا، اور یوسف کے سامنے بھی شرمندہ ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک نہ ایک دن معلوم ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کو شرم ہوتی ہے۔